اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وعلیہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، قارئین، ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی عمدہ ہے، جس کا نام ہے فنا اور بقا۔ اس میں کچھ سوالات اس طرح سے آئے ہیں جس کو اس طرح سے دیکھ لیا جائے تاکہ اس کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سوال نمبر 1، فنا اور بقا کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 2، فنا فی اللہ ہونا کیا ہے؟ سوال نمبر 3، فنا فی الرسول ہونا کیا ہے؟ سوال نمبر 4، فنا فی الشیخ ہونا کیا ہے؟ سوال نمبر 5، بقا باللہ ہونا کیا ہے؟ اور سوال نمبر 6، ان سب کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب فنا بقا کے راز کیا ہیں اور یہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ ہے اصل سوال، یہ ہے اصل موضوع آج کا۔ آئیے اس پر وقت نکال کر اچھے ڈھنگ سے جیرا کر لیں، سمجھ لیں، تاکہ یہ ٹاپک ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے اور ہماری روحانی ترقی ہو سکے۔ آئیے اپنے پرانے طریقے کے مطابق تمام بزرگوں کے جوابات کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں اختصار کے ساتھ، پھر آخر میں اپنے جواب بھی ہم انشاءاللہ تعالی ضرور پیش کریں گے۔ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے جناب صوفی عمر شاہ قادری پیر قاسم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جو کوکن مہاراشٹر کے ہیں، انہوں نے بہترین جواب پیش کیا۔ سماعت فرمائیے۔ کہا کہ کائنات کے ہر مادی چیزوں کے ختم ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنا کہتے ہیں، اور جتنی کائنات باہر ہے اتنی ہی کائنات انسانی وجود کے اندر ہے، یعنی وجود کے اندر وہ تمام مضامین بستے ہیں جس کا علم کائنات میں ظاہر ہے، اور بغیر مضامین کے علم ادھورا رہ جاتا ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں مادی ہو یا الفاظ یا عنوان یا مضمون یا تفسیر، حتیٰ کہ خود اس کی صورت، اسم، صفت اور اسم ذات کے الفاظی ناموں سے نکل جانا فنا کہلاتا ہے۔ نکل جانا ہی دراصل فنا ہے۔ جو بھی اس کائنات کے اندر مادیت میں آیا، یا جو بھی علم مضمون بن کر آیا، یا جو بھی مضمون لفظ بن کر آیا، یا جو بھی لفظ حرف بن کر آیا، یا جو بھی حرف نقطہ بن کر آیا، یا جو بھی نقطہ خیال بن کر آیا، اسی طرح اپنے وجود سے اول آخر ظاہر باطن کی نفی کرنا، یعنی کہ لا الہ کے مقام پر فائز ہونے کا نام ہی فنا ہے۔ یعنی لا الہ کے مقام پر فائز ہونے کا نام ہی فنا ہے۔ دراصل جب کوئی فنا کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تب وہ نہ بندہ ہوتا ہے اور نہ خدا ہوتا ہے۔ مقام وصل میں کیا ہے؟ نہ اللہ ہے نہ بندہ، فقط ایک نام کی ہے قید، قطرہ ہے نہ دریا ہے۔ سبحان اللہ۔ فنا کے مقام تک پہنچنے کے لیے 3 راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ فنا فی الشیخ یعنی معلومات، وجودی معلومات، نفسانی معلومات، روحانی معلومات، اور شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی معلومات وغیرہ، یعنی بندہ اپنی ہستی سے نکل کر حیات النبی کے مقام پر آ جائے، یہ ہوا فنا فی الشیخ۔ فنا فی الرسول یعنی علم، وہ علم جو خود کی غور و فکر سے پیدا ہوتا ہے، جو حق الیقین ہوتا ہے، جو سینوں میں چھپایا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ ذات رسول کو سمجھ کر ذات رسول میں گم ہونا فنا فی الرسول کا مقام ہے۔ یہ ہو گیا فنا فی الرسول۔ اب ہے فنا فی اللہ یعنی عالم۔ فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچنے کے بعد جو علم عطا ہوتا ہے، جو سمجھ عطا ہوتا ہے، جو شعور عطا ہوتا ہے، جو عشق عطا ہوتا ہے، اس سے بندہ عالم بن جاتا ہے، اور یہی مقام فنا فی اللہ کا ہے۔ یعنی فنا فی الشیخ کا معلومات، فنا فی الرسول کا علم، اور فنا فی اللہ کا عالم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ مزید جناب عمر صاحب نے کہا کہ ساری حقیقت ہو میں ضم ہے، اور فنا ہی اصل میں بقا ہوتی ہے۔ بقا حقیقت ہے، فنا کثرت ہے۔
فنا یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جانا، فائز ہو جانا۔ فنا یعنی اپنے ذات کو کسی کے ذات میں تبدیل کرنا۔ ابھی آپ جناب پیر عمر صاحب قاسم صاحب قبلہ کی بات سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی محمد رشید صاحب قبلہ کی بات سماعت فرماتے ہیں۔ فنا عام طور پر کسی چیز کے تباہ ہونے یا اس کے وجود کے مٹ جانے کو کہتے ہیں، اور بقا عام طور پر اسے کہتے ہیں جس پر فنا کا اثر نہ پڑے اور وہ باقی رہ جائے۔ تصوف میں فنا اور بقا کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے ذات میں گم ہو جانا یعنی اپنی پہچان بھول جانا فنا فی اللہ ہونا ہے۔ جب اللہ کسی پر اپنی تجلی ڈالتا ہے جس سے قلب شہید اور نفس مطمئنہ ہو جائے، اسی کو فنا فی اللہ ہونا کہتے ہیں۔ جب اللہ کسی پر اپنی تجلی ڈالتا ہے جس سے قلب شہید اور نفس مطمئنہ ہو جائے، اسی کو فنا فی اللہ ہونا کہتے ہیں۔ اور جب کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دیدار میں چلا جاتا ہے اور رسول اللہ کی ملکوت کی مجلس میں آنا جانا رہتا ہے تو وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی مرید اپنے مرشد کے ذات میں گم ہو جائے، شیخ کا قلبی جثہ اس کے قلبی جثہ میں آ جائے تو وہ فنا فی شیخ ہو جائے گا۔ اور جب کوئی اللہ کے تجلی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور حواس نہ کھوئے، یعنی جو طاقت اس روح کو حاصل ہو وہی اس کے نفس کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ اگر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو بھی اس کا نفس کا جثہ کھاتا پیتا انسان ہو، اور کوئی بھی تمیز نہ کر سکتا ہو کہ یہ وہ ہے کہ یہ، تو پھر یہ بقا باللہ ہونا ہے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ مرشد کامل اپنے مرید کے شرح صدر کرتا ہے اور اپنی روحانیت کی زکوٰۃ اتارنے کے لیے اپنے قلب کا ایک جثہ اس کے قلب کے جثہ سے تبدیل کر کے اسے اپنے رنگ میں رنگتا ہے، جس سے وہ فنا فی شیخ ہو جاتا ہے، جس سے وہ بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکوت کی مجلس میں جاتا ہے اور اس کی حاضری لگتی ہے، سبحان اللہ، اور اس پر فنا فی رسول کا رنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ فنا فی رسول ہوتا ہے۔ اب منزل آگے کی طرف بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فنا فی اللہ ہوتی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باطن کی مخلوق اس کے اندر سما جاتی ہے، رسول پاک کی باطن کی ایک مخلوق اس کے اندر سما جاتی ہے، تب اس پر رب کی تجلی ہوتی ہے اور وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کے مخلوق پر پڑنے سے ہی فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کے مخلوق پر پڑھنے سے ہی فنا فی اللہ بنتا ہے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جثے آ گئے تب اللہ کی تجلی پڑے گی تو وہ بقا باللہ ہو جائے گا۔ بقا باللہ کے مقام پر صرف سلطان الفقراء ہی جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ یہ تھے جناب صوفی محمد رشید صاحب قبلہ مد ظلہ العالی۔ اب جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے جوابات سماعت فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ ان سوالات کو میں 3 حصوں میں رکھتا ہوں: فنا و بقا، فنا فی شیخ اور طریقہ، یہ 3 چیز۔ فنا و بقا تصوف کے اصطلاح میں فنا ہونا حادث اور قدیم میں فرق کو ختم کرنا ہے۔ حادث اور قدیم میں فرق کو ختم کرنا یعنی جو تھا وہ ہے، جیسا تھا ویسا ہے، اور فرق مٹانا یہ ہے کہ ہوش نہ رہے، خیال، شعور یا ہوشیاری غائب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جو فنا کے بعد حاصل ہو وہ بقا ہے، جو خیال فنا ہو گئی تو بقا اس کی ہے جس کے دم سے وہ خیال تھی۔ یعنی فنا و بقا ویسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ایک شخص کی موت ہو گئی ہو اور وہ دوبارہ زندہ ہو، مگر اسی وجود میں اور اسی یادداشت کے ساتھ، دوبارہ اس کی جو زندگی ہو اسی وجود اور اسی یادداشت کے ساتھ ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ذات پاک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو فنا کس کو ہے اور بقا کس کو ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آن جو نیا ظہور ہے وہ اسی ذات کا ہے، اور وہ اپنے آپ میں خود ہی فنا ہے اور اپنے آپ سے خود ہی بقا ہے۔ کوئی سرمست کہتا تھا نہ ہم ہیں نہ ہم ہیں، مجھے اے ثقیل نہ ڈھونڈیے میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ مگر انسانی وجود میں فنا خیال و خواہشات کی ہے اور بقا ان کی فنائیت کے بعد وصال مولا سے ہے۔ آسان لفظوں میں خواہشات کو ختم کرنا
اور یاد اور دید کے سہارے زندہ رہنا، یہی فنا و بقا قرب و نوافل اور قرب فرائض بھی کہلاتے ہیں۔ مزید جناب قادری صاحب نے کہا کہ اب فنا فی الشیخ اور طریقہ کو دیکھا جائے، کیا مرشد مرید کے لیے کافی نہیں؟ کیا مرشد اس کے لیے ذات پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں؟ یقیناً ہے، مگر جہاں پر شریعت کے تحت معاملات ہیں وہاں پر فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے اسٹیپس ہیں، تو جیسے جس کے یہاں ہوں یا جس کو سمجھ آئے ویسے ہی ہیں۔ حقیقتاً فنا فی الشیخ ہی فنا فی اللہ ہے اور بقا باللہ ہے، اور فنا فی الشیخ ہونا یہ ہے کہ مرید کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چلنا، کاروبار، دیگر معاملات سب اس کے مرشد کے یاد سے معمور رہیں، مرشد کے یاد سے بھرپور رہے، حتیٰ کہ اسے علم بھی نہ ہو کہ کب وہ اپنی ہستی کو بھول کر سراپا اپنے مرشد کی صورت بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہری صورت تو نہیں بدلتی مگر سیرت، عادت اور اطوار اس کے مرشد کے طرح سے ہو جاتے ہیں۔ ظاہری صورت تو نہیں بدلتی لیکن سیرت تبدیل ضرور ہو جاتی ہے، مرشد کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مرید بھی مرشد کے جیسے کپڑے پہنے یا اسی طرح داڑھی رکھے یا اسی طرح سے باتیں کرنے لگے، نہیں، بلکہ اس کے لیے مرشد پاک کی تعلیمات سمجھنا اور ان کا برتاؤ اختیار کرنا مخلوق کے ساتھ ضروری ہے، یعنی ان کے اخلاق اور ان کے طور طریقے اور ان کے ویوہار، یہ سارے ضروری ہیں، اور یہی طریقہ ہے ان کو ہر لمحے یاد رکھنے کا اور فنا فی الشیخ ہونے کا۔ بعض لوگ ذکر و اذکار اور مشاغل کو ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقتاً مرشد کی محبت روحانیت کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کی بنیاد ہے۔ مرشد سے محبت کرنے والے ان کے فرمان کا انتظار نہیں کرتے بلکہ ایک پلک جھپکنے سے قربان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود نمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ آرام سے جل جاتے ہیں۔ یہ تھے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب پاکستان سے، جن کی گفتگو ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ فنا فی الشیخ میں ہی ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ شیخ سراپا نور محمد ہو جائے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پیر سراپا نور محمد ہو جائے، ورنہ فنا کا مقام حاصل نہیں ہوگا۔ جب فنا کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تو خود بخود بقا ہو جاتا ہے، اور اس کا طریقہ پیر کامل مظہر ذل الہ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندہ کے روپ میں حق ہوتا ہے، وہ بندہ کے روپ میں خدا ہوتا ہے، اور یہ طریقہ خاص الخاص سینہ بسینہ ہوتا ہے۔ ولی اللہ چور کو بھی ولی بنا دیتے ہیں، لیکن ایک چور نیک شخص کو بھی چور بنا دیتا ہے۔ فنا فی الشیخ ہونے سے پہلے مرید کو چاہیے کہ ان کے ساتھ وقت گزار کر دیکھے کہ یہ شخص واقع پیر کامل ہے، ولی ہے یا نہیں ہے۔ فنا فی الشیخ ہونے سے پہلے مرید کو چاہیے کہ ان کے ساتھ وقت گزار کر دیکھے کہ واقع وہ اس لائق اور وہ اس درجے کا انسان ہے بھی یا نہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 میں ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے وہ ہرگز نہ پائے گا ولی اور مرشد۔ یہ تھے جناب صوفی احمد علی شاہ قادری صاحب قبلہ۔ اب آئیے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ مدظلہ العالی، جو کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جواب سنتے ہیں۔ روحانیت کے 4 درجے ہوتے ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور بقا باللہ۔ ہر سالک کو فنا کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے اور فنا ہی بقا کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ فنا کا مطلب لغت کے اعتبار سے خاتمہ ہے، ایک خاتمہ بغیر کسی حاصل کے ہے، اور ایک خاتمہ اپنی رضا کو محبوب کی رضا پر قربان کر کے محبوب کے لیے اپنا خاتمہ۔ خالق حقیقی کی رضا میں اپنی رضا کو فنا دراصل بقا کے جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ فنا کے راز کو سمجھنے کے لیے عشق کی گتھیاں سلجھانا نہایت ضروری ہے۔ فنا فی اللہ کو سادہ طریقے سے بیان کیا جائے تو یہ ذات حق کے مشاہدے میں خود کو فنا کر دینے کا عمل ہے۔ ذات حق کے مشاہدے میں خود کو فنا کر دینے کا عمل ہے، یہاں تک کہ اپنی خودی فنا ہو جائے اور ہمیشہ باقی رہنے والی صرف اور صرف خدا کی ذات باقی رہ جائے۔ فنا فی الشیخ حقیقتاً کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرتبہ فنا فی الشیخ یہ ہے کہ طالب کا جسم شیخ کا جسم، طالب کی گفتگو شیخ کی گفتگو، طالب کے احوال شیخ کے احوال بن جاتے ہیں، عادات و خصائل میں، صورت میں، سیرت میں طالب اپنے شیخ جیسا ہو جاتا ہے، یعنی مرید اپنے پیر جیسا ہو جاتا ہے۔
اور سر سے لے کر قدموں تک طالب کا وجود شیخ کے وجود میں ڈھل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ مرشد کے شدید عشق سے اور جان توڑ عطایت سے حاصل ہوتا ہے صاحب۔ مزید جناب ظہوری صاحب نے کہا کہ مقام فنا میں پہنچ کر انسان خدائی رنگ میں رنگ جاتا ہے، جیسے لوہا آگ میں فنا ہو کر لوہا ہوتے ہوئے بھی آگ کی صفت کا حامل ہو جاتا ہے، یعنی لوہا آگ کی طرح جلانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بہترین مثال ہے اس سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے۔ یہ تھے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، کلکتہ سے آپ کو جواب پیش فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی سلیم اکمل صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی حیدرآباد سے کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی ایک جھلک اس آیت مبارک میں دیکھ لیجئے صاحب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، اس کا ترجمہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کا ذمہ دار بن جائیں، یعنی ان کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی جس نے رسول پاک کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ میں اس طرح فنا ہو جانا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ فنائیت ایسی ہو کہ جس میں آپ فنا ہو رہے ہوں وہ خود گواہی دے کہ اب یہاں سے میرا ظہور ہوگا، جیسا کہ فرمایا خدا تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 10 میں دیکھیے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 میں دیکھیے، اور آپ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور جب آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فنائیت کی اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے صاحب کہ آپ اللہ میں فنا ہو جانے کے بعد بھی اللہ آپ کو باقی رکھے ہوئے اور خود کو آپ میں فنا کر دے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، تجھ میں میں اور مجھ میں تو، گلوں میں جیسے ہو خوشبو، تو سو میں اور میں سو تو۔ اللہ میں اس طرح فنا ہو جاؤ کہ اللہ کہے تو سو میں۔ یہ مقام ابتدا ہے صاحب، انتہا نہیں ہے۔ اور اس میں اگر انانیت آ گئی، اور اس مقام میں اگر انانیت آ گئی تو اللہ تعالیٰ منزل اسفلا سافلین میں ڈال دیتا ہے، ڈال سکتا ہے۔ یعنی اس منزل میں بہت بڑے بڑے خطرے ہیں، اور بڑے بڑے منزلوں پر پہنچ کر لوگ نیچے آ سکتے ہیں، اور اگر اس کو قائم رکھ لیا جائے تو انتہا کی منزل آتی ہے، پھر بقا باللہ کا مقام آتا ہے۔ فنا فی الشیخ سے شروع ہو کر فنا فی رسول، اور اس کے بعد فنا فی اللہ، اور پھر بقا باللہ، یعنی اللہ اپنے آپ کو چھپا کر آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ جناب صوفی سلیم اکمل صاحب حیدرآبادی کی باتوں کو سماعت فرما رہے تھے، ماشاءاللہ بہت بہترین گفتگو۔ اب جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی بات کو سماعت فرمائیے۔ فنا اور بقا کا مطلب سمجھنے کے لیے موت کو سمجھیں کہ جیسے کسی چیز کا وجود کبھی موجود تھا مگر آج نہیں ہے، جیسے کہ کوئلہ جل کر راکھ بن جاتا ہے اور دودھ سے گھی بن جاتا ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر قائم ہو جاتا ہے، یعنی موت سے پہلے مر کر اپنے وجود و ہستی کو حیات میں تبدیل کر لینا ہی فنا سے بقا کہلاتا ہے صاحب۔ اور فنا فی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ میں موجود ہے، میں غیر اللہ نہیں ہوں، اللہ مجھ میں موجود ہے، میں غیر اللہ نہیں ہوں۔ اور فنا فی الرسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے رسول کی قرب حاصل کریں۔ اور فنا فی الشیخ حقیقت میں خیال ہے، اور جس نے اپنے خیال کو پاک کر لیا اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ فنا فی الشیخ ہو گیا۔ اور بقا باللہ وہ مقام ہے جہاں کوئی خیال نہیں رہتا اور نہ کوئی نفس، وہاں بندہ ہوتا ہے نہ ہی خدا ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ مرشد کامل کے وسیلے سے ملتا ہے، اور مرید اپنے مرشد کے صحبت میں بیٹھ کر یہ راز و نیاز حاصل کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ کی بات سماعت فرما رہے تھے جو نہایت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیے گئے۔ اب جناب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی جو تمل ناڈو سے ہیں، ان کے جواب کو بھی اختصار کے ساتھ سن لیجئے۔ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف اللہ کی ذات ہی بقا رہنے والا ہے۔
فنا فی اللہ یعنی اللہ کے احکام کو ماننا اور اس پر قربان ہونا، فنا فی الرسول یعنی اللہ کے رسول کے سنتوں کو اپنانا اور ان پر قربان ہو جانا، فنا فی الشیخ یعنی تزکیہ نفس کر کے ان کی محبت میں ان کے حکم کی تعمیل کر کے فنا فی الشیخ ہونا، یہی فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ ہونا ہے۔ پھر بقا باللہ کا جو مقام ہے یہاں اللہ کا مقام ہے۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ ایک شعر بھی کہا کہ میرا مجھ میں کچھ نہیں، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو ہے وہ سب تیرا، تیرا تجھ کو سونپتے تو ہوتا ہے میرا۔ یہ تھے جناب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ۔ اب آئیے جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کی بات کو بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ اپنے ہستی سے نکل کر لا ہو جانا فنا ہے، اپنے ہستی سے نکل کر لا ہو جانا فنا ہے، اور اپنی ہستی کو اللہ کے نذر کر دینا بقا ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو جب تک تم اللہ کے راہ میں اپنے محبوب شے کو قربان نہ کر دو۔ محبوب شے میں سب سے محبوب کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے صاحب، اور فنا فی رسول کا پہلا درجہ بے خودی ہے، اس میں تمام حواس غائب ہو جاتے ہیں اور حضور ہی حضور باقی رہ جاتے ہیں۔ جب عارف اس مقام پر پہنچتا ہے تو ولایت اس کے حوالے ہوتی ہے، یعنی وہ ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فنا فی الشیخ کا مقام پیر کے تصور اور ان کے دیے ہوئے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، یعنی فنا فی الشیخ ہونے کا مطلب ہے کہ مرید مرشد کے ہو بہو ہو جائے، یعنی ہو جاتا ہے، سیرت اور صورت میں وہ مرشد کی طرح ہو جاتا ہے، دکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہی مرشد اسے اپنا جانشین بناتے ہیں صاحب۔ مزید انہوں نے اپنی ذاتی کچھ ایکسپیرینس بیان کیا اور اپنی کہانی بھی سنائی کہ ان کے پیر نے ان کو کیسے کیسے آزمایا اور کیسے کیسے اپنے رنگ میں ان کو رنگ دیا اور اپنے مقام پر ان کو بٹھا دیا۔ یہ کہانی طوالت کے وجہ سے اور ذاتی ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر بیان نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر مرید کو ان کا پیر ان کو رہنمائی کرتے ہوئے ساری منزلوں کو جب طے کراتا ہے تو اس کو ساری چیزوں کو دکھا دیتا ہے اور سمجھا بھی دیتا ہے۔ یہ تھے سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ۔ اب آئیے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی رانچی جھارکھنڈ سے، جن کی باتیں آپ اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں۔ آئیے اس موضوع کے حوالے سے بھی کچھ بات ان کی سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فنا و بقا کی تعلیم امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہے صاحب، یعنی فنا و بقا کی تعلیم امت محمدیہ کے لیے اسپیشل ہے۔ حقیقی فنائیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مرشد کامل کی خاص توجہ ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہوتی ہے تو اسے ایک نور عطا ہوتا ہے۔ اس نور کو طفل نوری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ طفل نوری کہا جاتا ہے، اور اس نور کی حرارت سے سارے لطائف جل جاتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی خدا کی لقا اور دیدار حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے عاشق ہوتے ہیں میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور قتل سے مراد لطائف کی قتل ہے، اور پھر طفل نوری کے ساتھ لطائف روشن ہو جاتے ہیں، اور یہی فنا اور بقا کی حقیقت ہے۔ انہوں نے اس حدیث قدسی کا حوالہ دے کر کے بیان کیا کہ میں جسے عزیز رکھتا ہوں اسے قتل کرتا ہوں۔ اس قتل سے کیا مراد ہے؟ اس قتل سے مراد موت سے پہلے مرنا اور فنائیت ہی ہے، اسی کے جانب یہ اشارہ کر رہے تھے محترم جناب والا۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے اپنی بات پیش کی، یہاں پر اختصار کے ساتھ ان کے لب و لباب کو پیش کیا گیا، امید ہے ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ تھے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ۔ اب جناب صوفی کامران قادری صاحب قبلہ جو پاکستان سے ہیں، چند جملے ان کے بھی سماعت فرماتے چلیے، چونکہ یہ سارے کے سارے جو ہمارے معجز مہمان ہیں اور معجز جو لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے علاقے کے اور اپنے اپنے خانقاہوں کے اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں، اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اور اعلیٰ مقامات پر ہیں، اور کوئی تو پیران اعظام ہیں، کوئی صوفی ہیں، کوئی مرید کامل ہیں، اور کوئی اعلیٰ درجے کے اسکالر ہیں، اور کوئی طالب ہیں، لیکن اچھا اور عمدہ خیال بھی رکھتے ہیں اور روحانی پکڑ رکھتے ہیں، اور محقق ہونے کی وجہ سے ہم ان کی باتوں کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔
آئیے جناب کامران قادری صاحب کی بات کو سنتے ہیں۔ فنا ہونے کا مطلب ہے مٹ جانا، بقا ہونے کا مطلب ہے قائم ہو جانا۔ فنا فی اللہ یعنی اللہ میں مٹ جانا، فنا فی رسول یعنی رسول میں مٹ جانا، فنا فی شیخ یعنی شیخ میں مٹ جانا، یعنی شیخ میں فنا ہونے سے ہی ساری منزل مل جاتی ہے، وہ سب کچھ ہے، یعنی پیر ہی سب کچھ ہیں۔ انہوں نے آخر میں یہ جملہ استعمال کر لیا، ماشاءاللہ۔ اب آئیے جناب صوفی یاسین قریشی صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے کم جملے میں کم لفظوں میں یہ بات کہی مگر عمدہ کہ جو انسان دین محمدی کو جان جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بقا ہو جاتا ہے۔ جو انسان دین محمدی کو جان جاتا ہے اور پہچان جاتا ہے وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ صوفی عبدالصمد وارثی صاحب قبلہ کلکتوی نے کہا کہ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو مار ڈالو، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس میں حرکات اور صفات نہ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عاشق اپنی صفات اور حرکات سے خالی ہو کر معشوق کے صفات اور حرکات میں باقی ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا ان کے صحبت میں رہ کر بھونکنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اس کی صفت میں بھونکنا ہے۔ وہ کتا ہو کر بقا کی منزل کو پا لیتا ہے اور ہم انسان ہو کر ابھی فنا نہیں ہوتے۔ صوفیہ اکرام اور اولیاء اللہ کے نزدیک فنا کا مطلب خالی ہونا، اپنی صفات سے اور حرکات سے بھی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اور جب وہ اپنی مقام و حرکات کو ترک کر کے مرشد کے حرکات و صفات میں باقی ہوگا تو وہ بھی مرشد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مزید انہوں نے کہا کہ فنا فی اللہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عاشق یا محب ہوتے ہیں، یعنی فنا ہونے کے لیے کیا چاہیے صاحب؟ کلیجہ چاہیے، یعنی یا تو عاشق چاہیے یا تو محب چاہیے، محبت کرنے والا۔ عاشق معشوق کو ہی اپنا خدا مانتا ہے اور محب اپنے محبوب کو ہی خدا مانتا ہے۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق کو معشوق کی صورت میں خدا دکھتا ہے، عاشق کو معشوق کی صورت میں خدا ملتا ہے۔ اور فنا فی اللہ، فنا فی رسول اور فنا فی شیخ یہ تینوں ایک ہی صورت میں ہوگا، یعنی ایک ہی منزل کے تین نام ہیں، یعنی جس کو فنا فی شیخ ہو گیا اس کو فنا فی رسول بھی ہو گیا اور فنا فی اللہ بھی ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ طریقے سے باتیں بیان ہوئی۔ یہ تھے جناب عبدالصمد وارثی صاحب۔ صوفی ایس کے معراج صاحب مہاراشٹر والے نے کہا کہ جو اپنی مراد سے فانی ہو گیا وہ مراد حق کے ساتھ باقی ہو گیا۔ جس وقت بندہ اپنے اوصاف سے فانی ہو جاتا ہے وہ بقائے تمام حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے جنازے کی نماز خود پڑھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت صابر پیا کلیجی نے بھی اپنے جنازے کی نماز خود پڑھائی، اور لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنازہ فانی تھا اور میں باقی ہوں، یعنی جو جنازہ رکھا ہوا ہے وہ فنا ہے اور جو نماز پڑھا رہا ہے وہ بقا ہے۔ جیسا کہ صابر پاک کے واقعے سے بھی یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، سمجھی ہیں اور اپنے دل و دماغ میں بسا لیا ہے۔ ابھی آپ جناب ایس کے معراج صاحب کی باتوں کو اختصار کے ساتھ سماعت کر رہے تھے اور دیگر تمام 14-15 حضرات کے گفتگو کو آپ نے بالکل سماعت فرمایا اور اس سے محظوظ ہوئے، اپنے سوالوں کے جوابات اس میں ڈھونڈا۔ اب آئیے آخر میں اس فقیر کے اپنے جملے اور جواب بھی سماعت فرما لیجئے، چونکہ اکثر و بیشتر جوابات اتنے زیادہ آتے ہیں کہ جوابات مکمل ہوتے ہوتے سارے سوالوں کے جواب مکمل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتانے کے لیے مجھے الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن چونکہ آج کچھ وقت بھی بچ رہا ہے اور کچھ جو کمیاں ہیں اس کو پورا کرنے کا ایک موقع بھی مل رہا ہے، تو آئیے اپنے جواب کو بھی ہم تھوڑے سے اس میں آخر میں ڈالتے چلتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیے ہمارے جملے۔ فنا کا مطلب مٹ جانا اور بقا کا مطلب ہمیشہ کی زندگی پا جانا، یعنی نیستی کے بعد ہستی، یعنی دنیا کی زندگی کو مٹا کر آخرت والی ہمیشہ کی زندگی، جس میں کبھی موت کا ڈر نہیں، ختم ہونے کا گمان نہیں، جس کا تعلق باطن اور نور سے ہے، یعنی ہماری روح اور روح الارواح سے ہے، یعنی ذات اور ذات قدیم سے ہے۔
اللہ کی ذات کو پہچان کر اپنی ذات کو مٹا کر اس کے ساتھ ایک کر دینا، یعنی خود کے ہونے کے احساس کو بھی ختم کر دینا اور اللہ کے وجود کے ساتھ خود کو قائم کر دینا اور جوڑ دینا، یعنی میں نہیں صرف تو، بندہ نہیں صرف خدا۔ اور یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا بلکہ احکام الہی کی مکمل پیروی کرنے سے ہوتا ہے، خود کو پوری طرح سے سمرپت اور سبمٹ کر دینے سے ہوتا ہے، ہر نفع اور نقصان سے آزاد ہو جانے سے ہوتا ہے، ہر ثواب اور اجرت کو چھوڑ دینے سے ہوتا ہے، بے غرض عبادت کرنے سے ہوتا ہے، مکمل خالص اور مخلص ہو جانے سے ہوتا ہے، جینا مرنا کھانا پینا سونا جاگنا بے غرض اور بے مفاد واسطے اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل انی صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین، یعنی آپ فرما دیجئے اے میرے محبوب میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب واسطے اللہ کے ہے، صرف واسطے اللہ کے ہے۔ قل انی صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا آدمی کا وجود ایک برزخ کی طرف ہوتا ہے، دیکھنے میں تو وہ انسان مگر حقیقت میں انسان نہیں، انسان سے اوپر کی چیز، آدھا ادھر آدھا ادھر، زمین پر رہ کر زمین کا نہیں، بشریت میں رہ کر بشر نہیں بلکہ مثل بشر، نفس میں رہ کر بے نفس۔ بہت نایاب ہیں ایسے شخص اور بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتا ہے، کروڑوں میں ایک ہوتا ہے کوہ دشت میں پیدا کبھی کبھی، وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے نگیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا۔ اب آگے دیکھیے کہ فنا فی اللہ کی منزل کو مکمل کرنے کے لیے فنا فی الرسول کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری اور ان کے حکم کی تابعداری، چاہے اس میں اپنا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اپنے پورے مال و متاع، اہل و عیال، اپنی جان، اپنی آرائش، اپنی زیبائش، اپنی تمام چیزوں کو ان کی رضا جوئی اور ان کی محبت میں قربان کر دینا پڑتا ہے، یعنی اپنے رسول کو سب پر ترجیح دینا ہوگا، یعنی لٹانا ہوگا، گنوانا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، قربان کرنا ہوگا۔ بہت مشکل مرحلہ ہے صاحب، کوئی آسان بات نہیں، کوئی آسان کھیل نہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے اور ان کی تاریخ آج بھی موجود ہے، چاہے تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اس کے متعلق سورہ آل عمران میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نہیں حاصل کر سکتے اصل خیر کو تم جب تک تم خرچ نہ کر دو اپنی قیمتی سے قیمتی چیز، یعنی وہ چیز جو تم کو بہت پیارا ہو، یعنی تم اپنی سب سے پیاری چیزوں کو جب قربان کرو گے تو اصل دولت اور اصل خیر کو حاصل کر سکو گے، ورنہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ فنا فی شیخ یعنی اپنے شیخ یا اپنے پیر میں فنا ہو جانا، یعنی اپنے پیر کامل کی مکمل فرما برداری اور تابعداری کرنا، جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ فنا فی اللہ ہونے کے لیے فنا فی رسول ہونا ہوتا ہے، اسی طریقے سے فنا فی رسول ہونے کے لیے فنا فی شیخ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ پیر کامل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور آئینہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات اور مسئلہ اپنے پیر میں فنا ہونا ہی ہے، جو کوئی اپنے پیر میں فنا ہو گیا اس کے تینوں منزلیں ایک ساتھ طے ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پیر پرستی کا جو کنسیپٹ ہے خانقاہوں میں رائج ہو گیا، جو کہ صحیح بھی ہے، غلط نہیں ہے، مگر میں یہاں پر پھر سے یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ پیر پرستی نہیں بلکہ پیر کامل پرستی، پیر پرستی نہیں بلکہ پیر کامل پرستی، کیونکہ معاملہ پیر کامل سے بنتا ہے نہ کہ پیر سے، اسی لیے پیر پرستی نہیں پیر کامل پرستی۔ آج کے زمانے میں اس پر احتیاط رکھنا اور اس بات کو سمجھنا، اس میں فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، بہت سے پیر کے شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ یہ مثنوی شریف میں یہ بات کوٹ کی ہوئی ہے، اس بات پر ضرور توجہ اور ملاحظہ ہونی چاہیے۔
جو کوئی فنا فی اللہ یعنی فنا فی الرسول یعنی فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے اور اپنے مکمل ہستی کو اپنے محبوب پر نچھاور کر دیتا ہے، وہ مقبول بارگاہ ہو کر ذات احدیت سے واصل ہو کر ہمیشہ ہمیش کی زندگی یعنی بقائیت کو پا لیتا ہے، یعنی انسان اصل مقام پر قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی روح الارواح سے متصل ہو جاتی ہے، اور یہی اس کی مقصود بھی ہے اور انتہا بھی ہے، یعنی اس کا یہی منزل و مقصود ہے اور یہی اس کا انتہا بھی ہے۔ جیسا کہ اس کے طریقے بیان کیے جا چکے ہیں، اس کے لیے نفس کے تمام قربانیوں سے گزرنا ہوتا ہے، موت سے پہلے مرنا ہوتا ہے اور پھر مثل بصر بن کر جینا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروسیجر ہے صاحب، بہت بڑا آپریشن ہے اور بہت بڑا مشن ہے، بچوں کا کھیل تماشا نہیں ہے۔ کسی کو اس مرحلے میں 20 سال لگے، کسی کو 40 سال لگے، کسی کو 70 سال لگے ہیں اور اکثر و بیشتر لگتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد شاہ افضل حسین میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مشن کو پورا کرنے میں 14 سال لگا تھا، اس پروسیجر میں ان کو 14 سال لگا تھا، اور بھی بہت سے ایسے بزرگان دین ہوئے ہیں جن کو کچھ کم وقت بھی لگا ہے، لیکن پوری طرح سے سبمٹ ہو کر کے اس راہ میں جو لوگ آگے جاتے ہیں سالوں میں یہ مراحل کو طے کر لیتے ہیں اور ان کی منزل فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ طے ہو جاتی ہے اور وہ بقا باللہیت کے منزل پر پہنچتے ہیں۔ منزل ولایت اور منزل رسالت ان کو عطا کی جاتی ہے، ان کو ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی سونپ دی جاتی ہے، اور پھر وہ انسان اس دنیا میں رہ کر کے بھی اس دنیا سے باہر ہوتا ہے، یعنی یہاں برزخ کی صورت میں ہم لوگوں کو رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اس عالم کا وہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس عالم کا انسان ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے مسئلہ راہ اور رہنما ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا ہو اور ایسے لوگوں کی صحبت عطا ہو اور ایسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے اور ان سے بیعت ہونے اور ان کے ساتھ علم و فضل حاصل کرنے، فیض و برکات لینے اور ان کے ساتھ ساتھ منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔